الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یوسف اسلامک اسٹوڈیو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو پروگرام ہے رحمت رمضان، رمضان آیا بہاریں لے آیا، سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ جو ہماری گفتگو ہوگی وہ مسائل کے اوپر ہی ہوگی، روزہ اور اس کے درجے۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیں ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک سنائیں گے حافظ محمد بلال باروی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے حافظ محمد بلال باروی صاحب۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے روزے کے متعلق اہم سوال اور گفتگو پر ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا علامہ محمد حنیف قادری رضوی صاحب وہ نعت رسول مقبول سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ سبحان سبحان علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ کرم آج بالا ابام آ گیا ہے کرم آج بالا ابام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے درودوں کی بارش کون مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے چڑھے خواہ بزے میں ہستی میں خالد تصور میں ماہے تمام آ گیا ہے تصور میں ماہے تمام آ گیا ہے کرم آج بالا ابام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے سبحان اللہ کیا یہ بات ہے بہت خوب ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ کے فضائل اور مسائل اور علامہ صاحب نعت رسول مقبول سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں کوئی چھپی ہوئی ہستی نہیں بلکہ یوں کہا جائے شیعہ آباد کے بھی مشہور اور معروف نامور شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد صغیر احمد سعیدی صاحب تشریف فرمائے ہمارے اسٹوڈیو میں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ان سے گفتگو کرنے سے قبل میں چاہوں گا ایک دو گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں روزہ اور نیت روزہ کی تعریف روزہ عرف
شہر میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو قصداً کھانے پینے اور جماعت سے باز رکھنا ہے۔ اس میں عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا بھی شرط ہے۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ روزے کے ایک عام لوگوں کا روزہ، یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے اور جماعت سے روکنا ہے۔ دوسرا خاص کا روزہ، ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا ہے۔ تیسرا خاص الخاص جمیع ماسوی، اللہ سے اپنے کو بکلیہ جدا کر کے صرف اسی طرح متوجہ رہنا۔ آگے انشاءاللہ اس پر بھی مزید گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب، رمضان شریف آتا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا۔ آج کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے روزہ کے فضائل اور مسائل، تو میں چاہوں گا سوال کرنے سے پہلے آپ اس موضوع پر کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پہلے عرض ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس دیاں نعمتاں، سعادتاں، رحمتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ تو حکم فرمائے کہ بعض دوست احباب روزہ رکھیں دن، بعض ماہ مقدس دے روزے نہیں رکھیں دے، اس دے فیوز و برکات کلو محروم ہے۔ جی یہ کو جاکسو اللہ انہاں کو ہدایت عطا فرماوے۔ آمین۔ دیکھو، ایک ہوندی شریعت، بئی ہوندی طبیعت۔ جی اسا لوگ جنے ہیں شریعت کو بہوں دور تھی چکے، طبیعت دی اسا مان کی دیئے، نیت شریعت کو اسا دور تھی دور گئے۔ تھی گئی، بے شک۔ کافی چیزیں ایسے ہیں جنہ کو شریعت نے منع کیتے، لیکن طبیعت نے قبول جو کیتے اسا کو قبول کیتے، شریعت دی نہیں منی۔ شریعت یہاں مشہور معروف ہیں جنہ کو قرآن مجید نے منع فرمائے، آقا علیہ السلام نے منع فرمائے۔ جی میں دیکھو نا، شریعت نے منع فرمائے سود حرام ہے، رشوت حرام ہے۔ شریعت نے منع فرمائے کتے دا گوشت کھانا حرام ہے۔ جی یہ شریعت نے حکم فرمائے روزہ تارو تے فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اسا ڈٹھے کہ ساری طبیعت کٹھیندی پئی ہے تو روزہ رکھیں دے پہ ہیں، جی شریعت دا حکم نہیں ڈٹھا سا، شریعت نہیں ہے، بالکل۔ اسا طبیعت ڈٹھی ہے، طبیعت مننے تو روزہ رکھ کیتے لوگاں دے تانے دے بچان دی وجہ کو جی اللہ پاک اپنی رضا دی خاطر اور آقا علیہ السلام دی رضا دی خاطر ماہ مقدس روزے رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ جی میں شریعت نے کتے کو حرام کیتے، خنزیر کو حرام کیتے، ایویں شریعت نے سود کو حرام کیتے، نال رشوت کو حرام کیتے۔ عرض یہ کریں نبی میں شریعت ایک طبیعت۔ جی اساں اگر شریعت دی منو ہاں کہ جی میں کتے کو دور تھی گئے ہیں، جی سوار خنزیر کو دور تھی گئے ہیں، وہ کو نہیں سکھا دے۔ جی ایویں شریعت دی من کے اساں سود ہی نہ کھاؤں، بے شک، کیا بات۔ ایویں شریعت دی من کے اساں رشوت دے قریب ہی نہ منجو، جی لیکن نہیں، طبیعت نے کتے کو پسند نہیں کیتا سا چھوڑ دیتے، جی طبیعت نے سود کو پسند کیتے اسا قابو کیتے، طبیعت نے خنزیر کو پسند نہیں کیتا اسا پچھاٹ گئے، بالکل، لیکن طبیعت نے رشوت کو پسند کیتے اصل جوڑ گیا، اسا جوڑ گئے، اسا کو قبول کر گئے۔ بالکل۔ اس واسطے شریعت نے تا جی میں سود حرام کیتا ہے، جی میں کتا حرام کیتا ہے اوہ سود حرام ہے، جی میں خنزیر حرام ہے اوہ رشوت حرام۔ رشوت حرام ہے۔ اللہ پاک اپنے معبود صدقے ساکو عمل دی توفیق۔ باقی جرم روزے شریف ہیں، یہ تو سارے فرض ہیں، جی میں نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، طاقت حج فرض ہے، روزے سارے فرض ہے۔ اپنا اللہ پاک اپنے معبود دے صدقے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آج ہم سرائکی کے اندر ہی گفتگو کریں گے،
تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آج ہم گفتگو کم کریں اور علامہ صاحب سے ہی سنتے ہیں، کیونکہ سرائکی بہت میٹھی اور پیاری زبان ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ ان سے جو سنیں گے نا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ سرائکی لوگ بھی ہیں اور اردو ہیں جو پنجابی ہیں وہ بھی اس کو سمجھتے ہیں، یہ کوئی انوکھی زبان نہیں ہے۔ میں علامہ صاحب سے آگے سوال کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزہ کی اقسام اور یہ وضاحت فرمائیں کہ روزہ کب فرض ہوا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک دفعہ ول دعا کروں کہ اللہ پاک ماہ مقدس دے نعمتاں سعادتاں رحمتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ آمین آمین۔ جیڑی کوئی بھی عبادت ہے نا جی وہ عبادت اللہ دے پیاریاں دی ادا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک نے صفا مروہ دے درمیان دوڑ لئی، جی اللہ پاک کو ادا پسند آ گئی، رب کائنات نے فرما دیتا اے میری بندی پاک ہاجرہ میرے کو تیری ادا ڈاڑی پسند ہے، ہن قیامت تک تھیں اپنے محبوب دے غلام کو دوڑ نہ لاواں تو میرے کو محمد درا بنا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ایویں ہی کوئی بھی عبادت ہے اللہ دے پیاریاں دی ادا ہے۔ جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو ہجرت فرمائی، جی ہجرت فرما کے غار ہرا دے اندر تشریف گھن گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین دا کھانا کم تناول فرمیندے ہیں، پانی کم پیوینا۔ صحیح۔ رات دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی عبادت کرنا، ذکر و اذکار دے اندر، اللہ دی تسبیح تلیل دے اندر، اللہ پاک کو ادا پسند آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب غار ہرا دے اندر دی ہیں تساں نہ کچھ کھاندے وے نہ کچھ پیندے وے، میرے کو تہاڈی ادا پسند ہے، این ادا دے اوتے تہاڈی امت اوتے میں روزے فرض فرمائے ساں۔ سبحان آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دے اندر تشریف گھنن، جی تشریف آوری دے بعد 2 ہجری دے اندر اللہ پاک نے روزے فرض فرمائے۔ ابتدا دے اندر عاشورے دا روزہ فرض، جی اس تو بعد اللہ پاک نے ماہ مقدس روزے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور روزے دیاں ایک قسم صرف فرض نہیں، جی روزہ فرض ہی ہے، واجب ہی ہے، سنتی ہے، نفل ہی ہے، مستحب بھی ہے، سبحان مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت خوب۔ فرض جڑا ہے ماہ مقدس دا روزہ ساڈے تے فرض ہے، ماہ رمضان دا۔ ماہ مقدس دا ماہ رمضان جی شریف دا روزہ ساڈے تے جی فرض ہے۔ جی اللہ ہمت طاقت عطا فرماوے، اللہ اپنی رضا دی خاطر روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس تو بعد آ گیا واجب، اسا جڑا منت منے دے ہیں، منت والا روزہ ساڈے تے واجب ہے۔ صحیح ہے۔ ہوں اندو تے میں اپنے خطابات دے اندر تاں کچھ گل نہیں کرندا ہونا، شاید جی ایک اشارت نہیں تھا گل کر رہا ہاں۔ جی سارے جڑے سیدھے سادے لوگ ہیں جڑے شریعت کو ناواقف ہیں، جی انہاں دے ایک منتا عجیب ہیں، جڑا بندہ شریعت دے تھوڑا قرب دے اندر او دا پتہ بھی میں منت اس طریقے نال مننی ہے، جی بالکل۔ بھئی نوافل من کیتے یا قرآن دے تلاوت من کیتے، یا اللہ میرا فلاں کام تھی انہیں ڈا ختم قرآن دے کرے ساں، یا ڈا رکعت نفل پڑھ ساں، یا ڈا روزے رکھے ساں، کیا بات۔ یا تیری راہ دے اوتے ڈا دیگاں پکے ساں، یا ایک دیگ پکے ساں، لنگر خراج چلے ساں، غربا یا تما دی میں خدمت کرے ساں، کام تھی وجہ جی کچھ جڑے لوگ شریعت کو تھوڑا نواقف ہیں انہاں دے عجیب قسم دے منتا ہیں، جی یہ اللہ سی اسا کو پوتر دے یا سارا فلانا کام تھی وجہ سا پوتر کو 5 سال پہن کے کپڑے پویسوں، اللہ ایسے اللہ ہدایت عطا فرماوے، دین دی جی سمجھ عطا فرماوے۔ آمین۔ براخر ایسا کم جرماسیت دے اوتے او منت منی ایسے او منت دا ادا کرنا واجب نہیں، صحیح۔ اچھائی واسطے جڑی منت منی ایسے جی اپنے کاروبار واسطے منت اللہ پاک رزق حلال عطا فرماوے، 2 روزے رکھے ساں، اے روزہ واجب ہے۔ صحیح ہے۔ دوجا روزہ سنت روزہ جویں میں محرم الحرام دا نام ہے تے ڈاویں محرم دا 2 روزے رکھنا سنت۔ سبحان اللہ۔ اس تو بعد مستحب جڑے ایک نوار روزہ رکھنا، ایک نوار نہ رکھنا، سوم داؤدی ایام بیت جڑے روزے ہیں انہاں دا اے مستحب ہے۔ دوجا جڑا نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ او جڑا مکروہ جہاڑیاں دے اندر جی او جہاڑے چھوڑ کے انہاں تو علاوہ جڑے جہاڑے دا روزہ رکھنا نفل ہے، وہ نفلی روزہ ہے۔ کیا بات ہے۔ 10 محرم الحرام کو صرف ایک روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ایام تشریق اور عیدین دے اوتے روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، بہت خوب۔ ناظرین کرام دیکھیں یہاں سے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، ایک بات تو یہ کہ منت مانیں، جائز طریقے سے مانیں اور اس کو ادا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ جس طرح عجیب و غریب آج کل ماحول میں ہیں کہ جناب 5 سال کی جس طرح مثال دی، کوئی کہتا ہے جناب میں وہ پیسے مانگ کرنا روٹیاں بناؤں گا، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔
ان چیزوں سے بچیں. اگر کسی چیز کا نہیں علم تو علماء کی مجلس میں بیٹھیں, علماء حق سے آپ سیکھیں, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل. آپ دین سے دور ہیں, دین آپ سے نہیں. تو علامہ صاحب سے میں آگے سوال کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب یہ بتائیں, سحری و افطاری میں کیا کیا احتیاطیں ہیں؟ کیونکہ سحری ہم کر رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, یہ دیہات کا ماحول میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اذان ہو رہی ہے, ہم کھانا کھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ یار ابھی تو ٹائم باقی ہے, کیونکہ ابھی اذانیں ہو رہی ہیں, ابھی اور اذان ہوگی, ابھی اور ہوگی, 3-4 اذانیں ہوتی ہیں. تو اس بارے میں آپ روشنی فرمائیں. اس بارے میں ایک حدیث کا یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ میری امت اس وقت تک بہترین خیر طرح سی جس وقت سحری دے اندر تاخیر کرے سی, افطاری دے اندر جلدی کرے سی. دوسری حدیث طیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک میری سنت تے قائم رہا سی جب تک افطاری ستارے دیکھ کے نہ کرے سی, افطاری دے اندر جلدی کرے سی. جی ہون سحری دے اندر تاخیر جو تو فرمیندے پہ ابھی اذان آندی تو لوگ سحری دے اندر لگے رہے, سحری کیتے رکھ دیں بھی چلو یہ اذان مکدی پی ہے, دوسری اذان چلو اون دے تک وہ اذان ختم تھی تھی, پہلے ایسا نیت گین سو روزہ. جی تاخیر کتنی کرنی چاہیے تھی؟ جی تاخیر دا ثواب بھی بہت زیادہ ہے تے مستحب عمل ہے. حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی دے اندر آپ ارشاد فرمینے کہ تاخیر تو مراد اتنی نہیں کہ ادو الارم وج کے ادو اطلاع پہنچ گئی تورے تک, پیغام پہنچ جائے کہ سحری دا ٹائم ختم تھی گئی, ہوں اذان شروع تھی گئے. جس ٹائم اذان شروع تھی ہے ہوں ویلے سحری دا ٹائم ختم تھی چکا ہوں. صحیح ہے. اس واسطے جر ویلے تقوی اس دی اندر ہے, جر ویلے پہلا اذان تھی سحری بند کرنے دا اعلان کیتا ویندے تے صوفیاء کرام اتنا فرمینے کہ جرا لقمہ منہ دے اندر گدی بیٹھے اے تقوی ہے, جی اوہی کٹ رہو, سبحان اللہ, وہ کہ اپنے اندر گھن کے نہ من احتیاط تقوی ہے. جی پر اون پاسے نہیں سمجھنا چاہتے. مفتی محمد احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمینے کہ تاخیر کتنی کرنی چاہیے, اتنی تاخیر کرو جر ایک آج کل ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں جی بھئی این ٹائم دوتے سحری دا ٹائم ختم تھی ویسی. بالکل تاخیر دا ثواب بہت زیادہ ہے کہ رات دا جر ہے غروب آفتاب کو گھن کے صبح صادق دا این دا ٹائم مقرر کر گئے آخری حصے دے اندر سحری کرنا یہ تاخیر ہے, یہ دا ثواب بہت زیادہ. جی میں ایسا 3:30 کو سارے علماء کرام یا حفاظ کرام کو حضرات بیدار کرنا شروع کریں, آخری گھنٹے دن جب سحری کی تھی ویندی یہ تاخیر, اتنی تاخیر ہو یہ کو زیادہ تاخیر. سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی خوبصورت وضاحت فرمائی, کیونکہ اس میں ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ جیسے ہی اذان آپ نام سنیں اذان کا, جیسے یعنی کہ مؤذن کہتا ہے کہ بھئی روزہ دار کے لیے اب ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو وہیں پر ہمیں اپنے کھانے کی بھی بریک لگا دینی چاہیے, نہ کہ آگے یعنی کہ کھانا تناول کرتے جائیں. تو کیونکہ یہ احتیاطیں تھیں. میں گیا تھا مسجد میں تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب یہ بتائیں کہ ہم تو روزہ یعنی کہ اگر ہماری آنکھ لیٹ کھلی ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, تو ہم اس ٹائم کھانا کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جناب, آپ اس ٹائم کھانا نہیں کھا سکتے. بھئی پہلی اذان ہو گئی تھی, ٹائم ختم ہو گیا, تو اس کے بعد ہم کھانا کھا رہے تھے. تو میں نے کہا جناب آپ نے دنیا داروں کے سامنے صرف منہ بند کیا ہے, آپ کا روزہ نہیں ہو, کیونکہ اذان ہوتی بھی اس ٹائم ہے جب کہ وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے, فجر کا ٹائم صبح صادق ہو چکی ہوتی ہے, صبح صادق سے آگے اذان ہوتی ہے یعنی کہ پھر وہ نماز فجر یعنی کہ دن کا ٹائم ہو گیا ہے. آپ اس سے پہلے رات کے چھٹے حصے میں آپ سحری کر سکتے ہیں. تو خیر میں آگے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں. کیا یہ بھی بتائیں کہ روزہ افطار جس طرح آپ نے ابھی کہا بھی ہے, میں اسی کے اوپر آگے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. یہ جو روزہ افطار ہے, کوئی بھی اذان مغرب ہو جائے کوئی بھی, تو ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی اذان مغرب یعنی کہ جو پہلے ہو, میں سمجھ گیا, کوئی بھی اذان مغرب کا کیا مطلب ہے بھی, اگر ان مقصد ہے کہ اذان جریے روزے نال شرط ہے, اگر بادل بن ویندے جھڑ بن ویندے لوڈ شیڈنگ تھی ویندی بجلی دی, اذان نہ ہوئے تو روزہ افطار نہ کرو. صحیح ہے, کوئی اذان کا مقصد ہی ہے جی. لیکن حسن اخلاق کوئی اذان کا مطلب یہ نہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوندے کہ گھراں دے اندر ٹیلی ویژن لگی ہوئے جی, تے جی اسلام آباد دی اذان ساڈے کول آندی اتھاں کہنے ایف ایم تے بہت FM سی چیزیں ہیں, یعنی کہ اب تو سہولت ہی سہولت ہے. جی جی وہ ہن جڑے ساڈے کول اسلام آباد دی اذان پہنچ دی کم از کم ساڈے کول 15 منٹ 20 منٹ باقی ہونے, جی سورج بالکل سامنے ہوندے, جی بالکل.
اگر موسم بالکل صاف ہوئے سامنے سورج ہوندے اس وقت اذان آندی پی ہوندی جی کوئی بھی اذان نہیں جس ٹائم افطاری دا ٹائم تھی وے اپنے علاقے دے اندر کیونکہ منٹاں دے فرق ہیں شوج آباد کو جلال پور کو ایک منٹ دا فرق ہے بالکل یہ ملتان پر کراس کروں ادھے منٹ دا فرق ہے یہ کراچی کو ساکو تقریباً ادھے گھنٹے دا فرق ہے بالکل تے سیالکوٹ کو ساکو تقریباً 20 منٹ دا فرق ہے کیا بات کوئی بھی اذان دا مقصد نہیں اپنے علاقے دے اندر جے دوجی گل ہے کہ سارے علاقے دے اندر بعض میں یہ بھی پیغام دینا چاہنا اگر سارے علاقے دے اندر ساری آواز پہنچتی پئی ہے تے اذان ہی اون بندے دے ذمہ لاؤ جہاں بندہ شریعت جان دے اذان دے ٹائم ٹیبل جان دے بعض اوقات پچھلے سال یا ہی سال ڈے دیکھنے پچھلے سال ڈے رہ گئے کہ جیویں ہی بادل چھاندے تھوڑا اندھارا تھی یعنی ایک بندے بھائی کی اذان دی تھی 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اور بعد میں قاری صاحب اذان آدھا گھنٹہ پہلے مل گئی نہ کیا وجہ ہے میں کو بابے کو ٹائم سکھاؤ دساؤ ٹائم انہوں نے کہا او بابا پوری زندگی تھی کہ اون کریں گھڑی چاہتی بھی کہنی ستاریاں کو دیکھ کے وہ بندہ اذان دے دے عشاء دی اذان دے دے صبح ٹھیک ہوندا ایک اپنا اندازہ ہے اپنا ایک تجربہ ہے لیکن مغرب دی اذان دا اندازے تے نہ دے نا ادو جی اندھارا چھا گئے بادل بن گئے تو فوراً اذان کنہاں لوگاں دے کتنی محنت ہے رب دی رضا دی خاطر روزہ زائد تھی محنت زائد تھی گی اذان جڑے اپنے علاقے دے وچ جتھاں کنے پتہ بھی علاقے دا سارا امام مسجد ہے عالم ہے پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے حضور نال عشق کرن والا ہے محبت کرن والا ہے اہل بیت و صحابہ کرام محبت کرن والے اون دی اذان دی انتظار کرن یا وہ جی سلارن وجہ نے سلارن دی انتظام کرن جلے اون دے طرف پیغام سلارن دے ذریعے آوے یا اذان دے ذریعے آوے افطاری کریں کیا بات ہے بہت خوب ناظرین میں ہوں تھوڑا جا سرائکی بولنا پیا عرض یہ ہے کہ جی میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی بھی اذان دا مقصد یہ نہیں گننا کہ جناب کوئی اذان تھئیے دا اساں روزہ اختیار کر گنو اذان سننی صحیح العقیدہ جرا ٹائم دا پابند ہوئے دیکھو کہ جتو سا کو غلط انفارمیشن کیا نہیں ملتی تصدیق شدہ ہے وہ اذان ملے تو سا روزہ اختیار کر سکتے ہیں اچھا علامہ صاحب میرا سوال اگلا یہ ہے کہ غسل فرض ہو سحری میں تاخیر سے آنکھ کھلے اور سحری کریں یا غسل کرتے ہیں تو وقت جا رہا ہے اندے وچ یہ ہے کہ اگر مطلب غسل کرنے ہیں تو سحری دا ٹائم چلا ویسی جی اندے چو اگر غسل اندے فرض تھی گئے پہلے وضو کر گئے نے جی تے پلیتی وغیرہ دھو گئے صحیح طریقے نال وضو کر گئے وضو کر کے سحری کر گئے سحری کرن تو بعد غسل کر کے نماز با جماعت ادا کر سکتے ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے اچھا اندے کنوں اگلا سوال ہے کہ جناب روزے کے طبی فوائد کیا ہیں اس بارے میں آپ کیا ارشاد روزے دے طبی فائدے دو ہیں روحانی فائدے تے جسمانی فائدے سبحان دو فائدے تھے جسمانی فائدے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان واضح ہے صوموا تصحوا روزہ رکھو صحت ملسی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمینن کہ میرا بچپن ہے خواب دے اندر میرے والد گرامی نے میرے کو زیارت کری آپ نے فرمایا میرا بیٹا تے روزہ ماہ مقدس آندا پہ روزہ افطار نہیں کرنا روزہ نہیں چھوڑنا قضا نہیں کرنا کیا بات کیا دوجی گل ہے کہ روزے دی حالت دے اندر ماہ رمضان دے اندر تیرو تے تکلیف یا سی یعنی بخار شدت دا سی طبیب تے کو طرح دے مشورے دے سن روزہ نہیں چھوڑنا آپ فرمینن کہ فوراً ہی آپ نے حدیث پاک سنی آقا علیہ السلام دا فرمان روزہ رکھو صحت ملسی جی میں مقدس تشریف گئے تے روزے عین تے میرے کو بخار آ کے ڈاڈا زور تے شدت دا بخار طبیبہ نے حکم کیتا کہ روزہ چھوڑ دے آپ نے فرمایا روزہ نہیں چھوڑنا کیا بات ہے میرے حضور دا فرمان ہے روزہ رکھو صحت ملسی صحت روزہ رب نے فرض کیتے فرمان میرے پاک نبی دے روزہ ہی رکھے ایسا شفا رب عطا فرمائے دی آپ فرمائے روزہ رکھے رب نے شفا عطا فرمائی سبحان ایویں ہی اندے بہت زیادہ جسمانی فائدے ہیں ڈپریشن دی تکلیف دے اندر دوست احباب ہیں نسوانی تکلیف ہے کوئی بھی ہے میں خاص طور نہ بھائیاں کو عرض کرنا چاہنا جیرے بھائی یاد ہیں کہ ساری اولاد کہنی جی اللہ پاک نے ساکوں اتنی سونی نعمت نال نہیں نوازا انہاں کو میں آدھاں کہ روزے رکھیں سبحان اللہ جا رب اپنے محبوب دی آمد دے ہوتے پوری کائنات والوں کو پتر عطا فرما سکتے سبحان اللہ اپنے محبوب دے فرمان دے صدقے جا روزے رکھے سومو تصیح اللہ ان بندے کو صحت عطا فرما کے او کوئی نیک اولاد عطا فرما سکتے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے بہت باقی روحانی جی انسان جا روزہ رکھے سی اللہ پاک کو گناہاں کو دل تقوی دے اندر آندے گناہ کو بچ ویندے برائی کو بچ ویندے اکھیں جڑے برائی دے اندر تک دین روزہ انسان کو اچھے والے پاسے گھن کے آندے روزہ انسان کو دی ایک تربیت کریں دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیا نے میرے پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام اساں
میرے اصل جہاد اصغر کیتیاں نے جہاد اکبر والے پاسے ویندے پے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جہاد اصغر یعنی چھوٹا جہاد ہے جتھاں اساں پتر قربان کیتیاں نے رشتہ دار قربان کیتیاں نے بھتریجے بھڑیجے سارے قربان تھی گن چھوٹا جہاد ہے وڈا جہاد کیڑا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وڈا جہاد اپنی خواہشات دے نال جنگ لڑنا کیا بات ہے بہت خوب اپنی سبحان اللہ نفس دے نال جنگ لڑنا سبحان ایک روزہ اے انسان کو سکھیندے کہ ماہ مقدس دے اندر تیرے سامنے حلال چیز موجود ہے حلال طیب پاک کھانے تیرے سامنے موجود ہیں رب دی منی بیٹھے نفس دی نہیں منے دا پیا رب نے فرمایا نہیں کھاونا تو نہیں کھادا نزدیک نہیں کیا اس واسطے تیری تربیت اج جی میں حلال کو چھوڑی بیٹھے باقی 11 مہینے دے اندر رب دی من انہاں کول روکواں جیندے کول رب نے منع فرمائے انہاں کول روکواں جیندے کول اللہ دے نبی نے منع فرمائے سبحان اللہ کیا ہی بات ہے بہت خوب ناظرین کرام جیسا آپ دیکھ رہے ہیں سوال مسائل اور ان کا حل یہی ہمارا رمضان رحمت رمضان ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب ہم کسی کی کوئی مشہوری دے رہے ہیں یا ہم آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یا کسی کو بلا کر کسی اور کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں دیکھیں یہ رحمت رمضان آتا ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کل علامہ صاحب فرما رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنی آخرت سنوارنا تو آپ علماء کی مجلس میں بیٹھیں کیونکہ پہلے تو آپ لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے لیکن رمضان شریف میں تو آپ فری ہیں اور رمضان شریف وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ایک عمل کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اگر ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرض اسی طرح میں علامہ صاحب سے آخری سوال کرنا یہ چاہوں گا سحری اور افطاری میں غذا کیسی ہو ہماری آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے نعم سحور المؤمن التمر مومن واسطے بہترین غذا جڑی ہے کھجور ہے سبحان اور آقا علیہ السلام سحری ٹائم کھجور تناول فرمیندے ہیں اور افطاری ٹائم آقا علیہ السلام کھجور تناول فرمیندے ہیں اس واسطے کیونکہ اسا حضور دے غلام ہیں اور اہل سنت جماعت ہیں سرد حق بن دے ہر کم دے ہوتے آقا علیہ السلام دی سنت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارو سبحان دوجہ غذا جڑی ہے اتنی نہ کھادی ونجے کہ انسان پیٹ بھر کے کھا گی اور سارے جو کھٹے ڈکار ہیں تو پریشانی دا سبب یار ہوں غذا ہضم نہیں تھی پی روزہ بڑے پریشان تھی نہ پی ایسا نہ ہوئے بلکہ صوفیہ کرام فرمینین کے جیل انسان سحری کریں دے ہوں والے آقا علیہ السلام دی سنت عمل کرے جیل انسان دی کچھ بک راندی ہوئے ہاتھ ہٹا گی نے کیونکہ روزہ جرا انسان دی میں پہلے عرض کری انسان دی تربیت کریں دے اگر انسان روزہ رکھ کے انسان روزے کو کچھ حاصل نہیں کر سکتا انہیں روزے رکھنے کا کوئی فائدہ کہہ نہیں کیا بات ہے بہت خوب اگر روزہ رکھ کے کچھ حاصل کر کی دیسی سمجھ گنو اون رب دی رضا دی خاطر روزہ رکھے کیونکہ جلے انسان روزہ رکھیں دے نا بلکہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ سردیں دے جہاڑے آپ سردی دی وجہ کو کمب دے پین تھڑک دے پین موٹا کپڑا آپ کو موجود ہے آپ سرت نہیں کیتی بیٹھے اندر لکے کیا نہیں بیٹھے چھپے کیا نہیں بیٹھے موٹا کپڑا نہ رکھ کے بیٹھے تھڑک دے بیٹھے لوگاں نے آکیا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ سردی زور دیے شدت دیے تو تھڑک دے بیٹھے ہوئے سردی دی وجہ کو کپڑا چاہ کے اپنے اتنے پیندے کیوں نہیں ہوئے آپ نے فرمایا کپڑا اس واسطے نہیں پیندا تاکہ سردی میں کو لگے میں تھڑکاں میں کو انہاں لوگوں دا احساس تھی جنہاں کول کپڑا کہنی اللہ ان لوگوں نے کوئی احساس تھی کیا کہنا جنہاں کول کپڑا کہنی اس واسطے میں کپڑا نہیں پیندا پیا ایویں جنہاں سا روزہ رکھے نے جنہاں عصر تے مغرب دے قریب دا وقت اندے نا روزہ انسان نال کلام کریں دے گفتگو کریں دے انسان دے ساتھ تیرے نال کیا وقت پیا گزر دے انسان والا اپنی بلیں دے گفتگو کریں انسان آدھے میں کو بوک دی بڑی شدت ہے روزہ آدھے ہون دسا تے کو اج پتہ لگدا بے بوک دی جڑی تکلیف ہے کتنی وڈی ہے کتنے وڈی ہے کیا بات پیاس دی جڑی تکلیف ہے کتنی وڈی ہے اگر اج تو بوک دی تکلیف برداشت کر کے بھوکیاں دا دکھ نہ سمجھے تیرے روزہ رکھن دا کوئی فائدہ اللہ اکبر اج تو پیاس دی تکلیف کو نہ سمجھ سکیں پیاس دی تکلیف برداشت کر کے پیاسیاں دی دکھ نہ سمجھ سکے تیرے روزہ رکھن دا کوئی فائدہ نہیں کیا بات ہے روزہ دسیں دے جی اج تے بھوک روزے دی وجہ کول بھوک ہے بخ دی شدت تے کو پتہ کتنی بڑی تکلیف ہے باقی 11 مہینے دے اندر تو یہ تکلیف کو سمجھ باقی انہاں لوگوں دا خاص خیال کر جنہاں لوگوں دے گھر دے اندر چولہا نہیں بلدا لوگ آدھے نہیں صحیح لوگ خوشحال ہیں لوگ خالی میں بس عاجزی کریں لوگ اپنے تے خرچ نہیں کرتے واللہ نہیں لوگوں دے اچھے تخیلوں سے اسا خود اپنے اکھی نال ڈٹھی بیٹھے کہ بلا علامہ محمد غازی صاحب جڑے پچھلے سے شبرات والی رات گزاری ہے 15 شعبان المعظم دی برکت رات ہے
جی اسا جڑے سرائکی پٹی دے لوگ ہیں جی شہراں دے اندر اچھے طریقے نال گزاری ویندی لیکن شک۔ سرائکی پٹی دے اندر جڑا سارا طریقہ کار ہے اساں رات دے اندر بڑے اچھے کھانے بنے نے حلوہ تیار کر کیتا گوشت والا سالن تیار کر کیتا اچھے اچھے کھانے تیار کر کیتے والوں دے اساں ختم پڑھدے ہیں درود پڑھدے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اوتے اور رات دے نوافل عبادت تھی گئی تسبیح التحلیل تھی گیا ذکر و اذکار تھی گیا جی ماواں بہناں دیاں جڑے نو گھر دے اندر مصلی وچھے نے سارے نوجوان بزرگ جڑے نو مسجد دے اندر آوے نے انہاں جہاناں دے اندر سارے اپنے اکھی دا دیکھا گزرے سارے سامنے گزرا ہے واقعہ جی ہر گھر دے اندر اچھا کھانا پکدا رہے گی صبح پتہ لگے فلاں گھر دے اندر رات روٹی کہیں پکی اللہ اکبر اون گھر دے اندر اتنی گنجائش ہی کہنا ہے کہ اون گھر والے اپنے بچے کو کہ اچھا کھانا تیار کر کے کھواویں نا اللہ سمجھ آندی بھی جی اون گھر والے اپنے بچوں کو یعنی خوشی دی رات جی کو اساں کو عید دی رات آدے بے شک، شب بے شک۔ برات عید دی رات آدے عید دی رات، بے تو شک۔ عید والی رات سارے بچے دا خوش رہویں نال ہمسائیں دا بچہ بھوکا رہے کہ ساری خوشی خوشی ہے نہیں کوئی خوشی نہیں اس واسطے روزہ انسان کو دی ایک تربیت کرنے واسطے روزہ رکھ کے اساں اگر بھوکیاں دا لوک نہیں سے سمجھ سکتے سارے روزہ رکھن دا کوئی فائدہ روزہ رکھوں وہ اندے جو روزہ ساری تربیت پہ کریں اللہ سا کو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین